اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پر اسرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں عجائبات پوشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی کئی ساری مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا جو عجیب الخلقت اور عظیم الجثہ تھیں۔ ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر راج کرتی تھیں۔ یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور آج یہ مخلوقات کہاں پر ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے 13.7 ارب سال گزر چکے ہیں اور اس روئے زمین کو وجود میں آئے 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوقات کو اس روئے زمین پر آباد کیا۔ یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس روئے زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں، پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس روئے زمین پر آباد ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرما دیا۔ پیار دوستو، انہی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں کہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور شریر تھیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی مخلوقات آباد نہ تھی، جبکہ یہ بات غلط ہے، بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بن بھی ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً ملتا ہے اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی۔ جب اس مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا، اور جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس روئے زمین سے بھگا دیا۔ اس طرح جنات اس روئے زمین پر ہن اور بن مخلوق کے بعد آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب تیرے رب عز و جل نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس روئے زمین پر فتنہ فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ بات اسی لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ فساد دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلایا اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے، یعنی فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس روئے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھیں۔ اس مخلوق نے زمین پر فتنہ فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان پر مسلط کر دیا، اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد جنات اس روئے زمین پر آباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی، پھر اس کے بعد اس روئے زمین پر جنات آباد ہوئے، اور یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے۔
لیکن جنات بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور جنات نے اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات پھیلانا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے، اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے۔ پیار دوستو، اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔ ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے پر تھے اور یہ ہواؤں میں اڑا کرتی تھیں، اور ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف، اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے۔ اور اسی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور منہ ایک پرندے کی طرح، اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی، اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بن بناتی تھی۔ اور اس روئے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے تھے، اور اس کے لمبے لمبے کان تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب الخلقت مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد کیا، اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے تقریباً 420 مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھیں۔ پیار دوستو، یہ باتیں سننے میں تو عجیب و غریب لگتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔